السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فیصل اسد حاضر خدمت ہے۔ پہلے دوستوں معزز سامعین، ہم بات کر رہے ہیں سیریز میں دین کی کتاب یعنی کہ قرآن حکیم کے بارے میں۔ سورہ الفاتحہ میں جو دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شمار رکھنا، ہم اس علم پر رہیں، اس عمل پہ رہیں جو انعام یافتہ لوگوں کا رہا ہے، اور ان غلطیوں سے بچیں جن کی وجہ سے لوگ تیرے غضب کے حقدار ٹھہرے یا پھر بھٹک کے رہ گئے۔ یہ دعا قبول ہو چکی ہے قرآن کی صورت میں۔ اس دعا کا جواب ہمارے سامنے موجود ہے الحمدللہ۔ ہم قرآن میں سے جگہ جگہ سے اس دعا کا جواب پڑھ رہے ہیں۔ کہیں پر ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے تاکہ انعام یافتہ ہو سکے، اور کہیں پر ہم پڑھ رہے ہیں کہ کن غلطیوں سے بچنا ہے۔ ہم سورہ آل عمران میں پہنچ چکے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، پچھلی کئی نشستوں سے ہم ذکر کر رہے ہیں، اور وہ ہے دین میں فرقے بنانے کا جو مسئلہ ہے۔ کیا وعید اللہ نے سنائی ہے، کیسے خبردار ہمیں کیا ہے کہ اپنے نام الگ مت کرنا، یہ دین ابراہیم ہے، ہمارا آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کو رہتی دنیا تک کے لیے ہر آلائش سے پاک کر کے جاری کر رہا ہے۔ اس میں فرقے نہ بننے پائیں، اس میں گروہ نہ بننے پائیں، اس کے نام الگ الگ نہ ہونے پائیں۔ اس آخری رسول سے پہلے اس دین ابراہیم میں فرقے بنا لیے گئے تھے۔ ایک فرقے نے اپنا نام یہود رکھا، ایک فرقے نے اپنا نام نصارہ رکھا، اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کئی نشستوں میں نے بات کر لی ہے کہ اگر فرقہ بنتا ہے تو اس کی نشانی یہی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، اگر ہمارے جیسے ہو تو جنتی ہو ورنہ سب غلط، جبکہ معیار اللہ تعالیٰ نے جنت کا رہتی دنیا تک کے لیے جگمگاتا ہوا اب رکھا ہے، جو اس کے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے معیار۔ اس معیار کا علم قرآن میں اور اس معیار کا عمل سنت میں موجود ہے۔ اسی سے رجوع کرتا رہنا ہے ہم سب نے، تاکہ اپنی غلطیوں کو سدھارا جا سکے۔ جو یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی ہوئی یہ بات میں نے کہہ دی ہے، میرے بڑوں نے کہہ دی ہے، مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، یہ حرف آخر ہو گیا ہے، اب جو اس کو مانے گا وہ کامیاب ہے اور فلاح پائے گا، باقی سب غلط ہیں، تو پھر یہ سیدھا سیدھا بربادی کا راستہ ہے۔ ایسے لوگوں سے، ایسے رویوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم جاری کر دیا تھا کہ آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اب یہ جانے اور اللہ جانے دار، اختلاف ایک حد کے آگے جب پہنچ جاتا ہے تو اس کے فیصلے پھر یہاں نہیں ہوتے، پھر فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی فرمائے گا۔ یہ ٹاپک اب کنکلوڈ ہو رہا ہے سورہ آل عمران میں۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ مسلک، فقہ اور فرقے میں جو فرق ہوتا ہے اس کو ہم واضح کر چکے، یہیں سے ہم نے نشستوں کا آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں جس دو ٹوک انداز میں بتایا ہے کہ تم آخری سانس تک یقین رہے تمہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر اچھائی تمہاری کسی کی آنکھ سے بھی اوجھل ہو، اللہ سے اوجھل نہیں ہے، اسی طرح برائی بھی سب کی آنکھوں سے اوجھل ہو، تنہائی میں کیا گیا کوئی کام وہ اللہ کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے۔ بینات آ گئی ہیں، کھلی ہوئی نشانیاں آ گئی ہیں۔ ہمارے تمام انبیاء اور رسول یہی کھلی ہوئی نشانیاں، یہ حق ساتھ لے کر آتے ہیں تاکہ تمہارے دینی اختلافات کا فیصلہ ان سے کیا جائے۔ ان کی موجودگی میں تم پھر بھی اپنے آپ کو الگ الگ مت کرنا، ورنہ جس آگ سے نکل کر تمہیں بچایا گیا ہے، جو ہمارے نبی اور رسول اور ہماری ہدایت تمہیں جس آگ سے بچا لیتی ہے، اس ہدایت کو چھوڑنے کے نتیجے میں، اس رسی کو چھوڑنے کے نتیجے میں دوبارہ آگ میں جا کے پڑو گے۔ ہم نے کہا تھا اپنا جائزہ لے لیں آج یہی ہم دوبارہ ہمارا حال ہو رہا ہے یا نہیں۔ اب اس ٹاپک کو کنکلوڈ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کرنے کا کام کیا ہے جس سے تمہاری بربادی کا علاج ہو سکتا ہے، یہاں پر بھی فلاح پا سکتے ہو، دنیا اور آخرت میں بھی۔ مسلمانوں کے پورے امت کو مخاطب کر کے اللہ کہہ رہا ہے کہ اب تمہاری امت کا رویہ کیا ہونا چاہیے، تم نے زندگی بھی گزارنی ہے، اسی زندگی میں سے آخرت کا سفر تمہیں کرنا ہے۔ سب نے اپنے اپنے شعبے بنانے ہیں، کچھ ایسا بھی شعبہ ہونا چاہیے، ایسا بھی کام ہونا چاہیے، کچھ لوگوں کو تم میں سے ایسا بھی ہونا چاہیے جو کیا کار خیر کریں گے، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آج کی آیات میں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 سے 109۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ
वतुमिनून बिल्लाहि वलौ आमना अहलुल किताबि लकाना खैरल लहुम मिनहुमुल मुमिनीन व अक्सरुहुमुल फासिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखें अल्लाह ताला कितने जामे अंदाज में बताया है कि करने का काम क्या है, कि अब तुम एक पूरी उम्मत के तौर पे सामने आ रहे हो। तुमसे पहली उम्मत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उन्होंने फ़िरक़े बना लिए हैं। तुम इस गलती में न पड़ना, तुम में तो ऐसे लोग होने चाहिए, तुम सबको, यानी कि तुम्हारे इस पूरी उम्मत को क्या जिम्मेदारी निभानी है। सारे सब ने अपने अपने काम करने हैं, सब ने अपने अपने शोबों में जाना है, लेकिन तुम में से ये भी एक शोबा सामने आना चाहिए जो लोगों को ये कहे कि जी आपने अच्छाइयों की तलकीन करनी है, अच्छाइयों को उजागर करना है, अच्छाइयों को आगे बढ़ाना है और बुराइयों से रोकना है। ये देखें कितनी फरासत, कितनी हिकमत की बात है कि अगर पूरे माशरे ने मिलकर ऐसा शोबा बना लिया, ऐसी एक ग्रोह को सामने लेकर आ गए जो खिदमत अंजाम देगा पूरे माशरे के लिए, तो जिम्मेदारी पूरे माशरे की तरफ से पूरी हो गई। जो ये काम करेंगे, जो इसका बंदोबस्त करेंगे, जो इसका निज़ाम चलाएंगे, वो भी इस नेकी में शामिल हो गए, और जो ये करेंगे खुद वो भी इस नेकी का हिस्सा बन गए। तो कोई भी इस नेकी से दूर नहीं रहा, बशर्ते कि ये इसी तरह की जाए। क्या की जाए? ये जो शोबा होगा, ये जो ग्रोह होगा, ये लोगों को तलकीन करेगा हक़ की और लोगों को जो नाहक है उससे रोकेगा। हम सब जानते हैं अल्लाह ताला को ये पूरा निज़ाम पहले से किसी न किसी शक्ल में चला आ रहा है। पहले ज़ाहिर है ये सिविलाइज माशरे नहीं थे, मुनज़्ज़म इस तरह के माशरे नहीं थे, कबायली निज़ाम चले आ रहे थे। उसमें भी हमेशा लोगों ने अपनी हिफाजत का बंदोबस्त किया है कि कोई एक दूसरे की जान माल आबरू के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम ना उठा ले, कोई एक दूसरे पर चढ़ना दौड़े कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो हमेशा लोगों ने इंतज़ाम किया है कि जी ताकत को अगर कोई नाजायज़ इस्तेमाल करेगा तो उसको रोका जाएगा। अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम्हें दो सतह पर ये बात करनी पड़ेगी। ज़ाहिर है गलती सारी एक जैसी नहीं होती और अच्छाई भी सारी एक जैसी नहीं होती। अगर किसी को रोकना पड़े कुछ बातें, ज़ाहिर है आप नसीहत से उनकी इस्लाह करते हैं, कुछ बातों को तलकीन से बदला जाता है, कुछ बातों को रोकने का तरीका यह है कि आदमी के अंदर से तब्दीली आए, वरना तो फिर सामने सामने आदमी कुछ और हो जाएगा और तन्हाई में होगा तो उसका अमल कुछ और होगा। तन्हाई में अगर आपको कोई चीज़ सही काम पे रख सकती है तो वो जब ही है जब तब्दीली आपके अंदर से आई हो, जब इखलास आपके अंदर मौजूद हो, जब आपके अंदर ये चेक एंड बैलेंस आ जाए कि जी कोई मुझे नहीं देख रहा लेकिन मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, वो मुझ पर गवाह है, फिर ही तब्दीली सही मानों में आती है। इस तरह की तब्दीली ये डंडे से करने का काम नहीं है, ये तो नसीहत से करने का काम है, ताकि आदमी के दिल के अंदर ईमान की जो रमक है वो बेदार हो जाए और वो सही मायनों में उसको यकीन आ जाए इस बात का। ये काम वाज़ो नसीहत से करने का है। तो माशरे में लाजमी ऐसे लोग होने चाहिए। ये इज्तमाई हुक्म दिया गया है, इज्तमाई नसीहत की गई है। माशरे ने बंदोबस्त करना है कि लोगों की इस्लाह के लिए, उनके अखलाक़ी, उनकी ईमानियात की इस्लाह के लिए इंतज़ाम किया जाए। अल्लाह ताला ने इस इंतज़ाम की सूरत में हमें मस्जिदें दी हैं। मस्जिदों में भी उसने ख़ास तौर पे कहा है कि जब ये सारे तुम बड़े बड़े इज्तिमा में जमा होते हो, वो दिन जुम्मे का दिन रखा गया है, इस दिन तुम्हें लोगों को नसीहत करनी है। ये हक़ है इस माशरे का, जहाँ कहीं भी मुस्लिम माशरा होगा, कि वो बंदोबस्त करे। उसके हुक्मरानों पर जिम्मेदारी आयद होती है कि लोगों को नसीहत की जाए, उनको बताया जाए कि ईमानियात के, अखलाकियात के क्या तकाज़े हैं, मारूफ की तलकीन की जाती रहे, मुनकरात से रोका जाता रहे। हर गलती लेकिन एक सतह की नहीं होती। कुछ बातें ऐसी हैं जो ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल होती है, उनको ताकत से रोकना पड़ता है। लिहाजा इसी शोबे का दूसरा हिस्सा ऐसे लोगों पर मुश्तमिल होगा कि अगर कोई ऐसा इक़दाम उठाया जाता है जो दूसरों की जान माल आबरू के ख़िलाफ़ हो जाए, जो माशरे में फ़साद फैलाने का बाइस बन जाए, तो ये फिर उनको ज़बरदस्ती और ज़ोर से भी रोकेगी। अगर कोई दूसरे के ख़िलाफ़ ज़्यादती करेगा तो उसको फिर ज़ोर बाजू से भी पकड़ा जाएगा। लिहाजा आप देख लें, दोनों ही शोबे आपको माशरों में नज़र आएंगे। इस्लामी माशरे में ये इसी तरह मुमकिन है। पूरी फरासत को जहन में, पूरे कुरानी नज़ायर को और पूरे तारीख़ी नज़ायर को जहन में रख लें कि ये हमारे जो साहिब इल्म लोग हैं उन्होंने ये ज़िम्मेदारी अदा करनी है मस्जिदों के प्लेटफॉर्म में से। यहाँ ये ध्यान में रखें, यहाँ तक प्रिस्क्रिप्शन अल्लाह ले आया है, हमें बताया कि सही तरीका क्या है, लेकिन ये लाने से पहले बता क्या रहा है बार बार कि ये काम करते हुए तुम्हें इस दीन को आगे बढ़ाना है, दीन के मुसल्लिमात को आगे बढ़ाना है। हक़ाइक़ वो होंगे, मारूफात वो होंगे जो पूरी दुनिया जानती है, सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। तुमने जब अल्लाह की भी, दीन के भी नवाही और मुनकरात के बारे में बात करनी है तो तफर्रक़ों से अलग होकर, फ़िरक़ों में बटकर बात नहीं करनी, तुमने दीन इस्लाम के मुसल्लमात की बात करनी है।
یہ بات آگے بڑھانی ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ ساری جو شعبے بنا رہے ہیں یہ شعبے اپنی ہی 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنانے لگیں اور مزید اس دین کو بگاڑنے میں لگ جائیں اور اس کے فرقے بنانے میں لگ جائیں. اس غلطی میں نہ پڑ جانا. یہ کیا کرے گا؟ یہ ایک ہی دین ہے اللہ کے لیے قابل قبول، وہ دین اسلام ہے اور کوئی دین نہیں. یہ ہر فرقے کی بنیادیں ڈھا دے گا. یہ جب مسجد میں بیٹھ کے بات کرے گا تو اللہ کے دین کی بات کرے گا، وہی دین جو اس کے آخر نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے رہتی دنیا تک. یہ اس کا علم قرآن کے ریفرنس سے بیان کرے گا اور اس کا عمل سنت کے ریفرنس سے بیان کرے گا. یہ فرقوں کی باتیں نہیں کرے گا، تبھی فلاح ہے، ورنہ پھر آگ کا دھیانہ ہمارا منتظر ہے، آگ کا گڑھا ہمارا منتظر ہے. اسی طرح جب یہ ان جرائم کے پیچھے جائے گا، اس کا دوسرا شعبہ وہ پولیس کی صورت میں، وہ ظاہر ہے مہذب معاشروں نے پولیسنگ اسی لیے شروع کی ہے کہ اس کا ایک حصہ واعظ و نصیحت کا ہے، وہ مسجد کے ذریعے سے کارآمد ہوگا، خاص طور پہ جمعے کے دن جمعے کا ممبر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اس نظام اجتماعی کے ہاتھ میں رہے گا، واعظ و نصیحت کے لیے استعمال ہوگا. اور پولیسنگ کا محکمہ وہ اس نیکی کے لیے استعمال ہوگا کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، معاشرے میں فساد نہ پھیلے. معاف کیجیے گا. آپ دیکھ لیں، ہم سب اپنا جائزہ لیں. اگر یہ ہمارے معاشرے نے اس نظام کو مرتب کر دیا ہے اور یہ موجود ہے، ہم سب کی فلاح اسی میں. اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ اولئک هم المفلحون، یہی فلاح پانے، کامیابی پانے والے ہیں. جو اس میں حصہ لے رہے ہیں وہ علماء مشائخ ہیں سر آنکھوں پہ ہمارے. وہ شعبہ ہے جو لوگوں کی جان مال آبرو کی حفاظت کرتا ہے، جس سطح کا بھی ہو. مبارکباد ہے ان کو کہ وہ اس کار خیر کا، ان کامیابیوں کا حصہ بن رہے ہیں. وہ معاشرے جو میرٹ پر ان دونوں شعبوں کو قائم کرتے ہیں وہ معاشرے مبارکباد کے مستحق ہیں، وہ فلاح پانے والے معاشرے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہو رہا تو جو بربادی ہماری منتظر ہے ان معاشروں کی بھی منتظر ہے جو یہ نہیں کر رہے. اور جو لوگ اپنے ہاتھوں سے زیادتیاں کر رہے ہیں، اپنے علم کو زیادتیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنے علم کو فرقوں کو ڈھانے کے بجائے فرقے بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور وہ لوگ جن کو کام تھا فساد روکنا، وہ اگر فساد پھیلانے کا حصہ بن رہے ہیں تو جان لے جب کامیابی اس درجے کی ہے تو ناکامی اور بربادی پھر کس درجے کی ہوگی. اس پہ مزید تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیں معاف کیجیے گا، یاد رکھیں وہ دن ضرور آئے گا جب کچھ چہرے دمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑے ہوں گے. اس دن جو کرتوت لے کر آئیں گے پھر ان کی وجہ سے، اور پھر جیسا لائیں گے ویسے ہی بدلہ ان کو ملے گا. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آیات، یہ نشانیاں اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہے. وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ظلم تو انسان خود ہی اپنے اوپر کرتا ہے. آخر میں کنکلوڈ کر رہا ہے کہ دیکھو اس نصیحت کے بعد، اس ہدایت کے بعد جو آخر نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جاری کی گئی ہے، تم کیا بہترین امت بن چکے ہو. تم لوگوں کو معروفات کی طرف بلاتے ہو، منکرات سے روکتے ہو. اہل کتاب کو بھی کرنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن انہوں نے فسق اختیار کیا، انہوں نے ہدایت سے منہ موڑا، برباد ہوئے، اللہ کے غضب سمیٹ بیٹھے. اللہ توفیق دے کہ ہم اس سے بچیں، ہم اس دین کو دین ابراہیمی کے طور پہ، اسلام کے طور پہ آگے بڑھائیں، اپنے تشخص کو، اپنی شناخت کو مسلمان کی شناخت کے حیثیت سے آگے بڑھائیں. دین کے اندر کسی قسم کی گروہ بندی اور فرقے بندی کو ہونے ہی نہ دیں. فرقہ واریت تو بات کی چیز ہے، فرقے بننے نہ پائیں. علمی اختلاف کو علمی اختلاف رکھیں. قرآن ایک ہے، مسلمات ہیں، سنت یعنی کہ دین کا عمل موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے اپنی حفاظت کریں، اپنے معاشروں کی حفاظت کریں، آنے والی نسلوں کی حفاظت کریں. اور اپنی دعاؤں میں آپ مجھے بھی یاد رکھیے. ہم سب اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالیں، اللہ کی کتاب سے ہمارا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.